اور میرے اللہ سے بہترین کوئی مددگار نہیں۔ ابراہیم، ہندوستان کے مسلمانوں تمہیں یہ سبق دے رہے ہیں، تمہارا بھروسہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے۔ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، مگر تمہاری توحید اگر پکی ہو جائے تو آگ تمہیں نہیں جلائے گی۔ اللہ کی ذات پر جب مکمل یقین کے ساتھ ابراہیم آگ میں گئے تو اللہ نے آج ہواؤں کو نہیں بھیجا، اللہ نے بارش کو نہیں بھیجا، آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ صرف ٹھنڈی کہہ دیتے تو ہو سکتا ہے ٹیمپریچر اتنا لو ہو جاتا کہ ٹھنڈک میں ابراہیم سروائیو نہ کر پاتے، تو کہا ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے، اور ابراہیم اس آگ سے صحیح سلامت نکل آئے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کا خطبہ ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، ایک آخری بات، وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفہ نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرة لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، ہمارا دوسرا اسلامی تہوار عید الاضحیٰ انتہائی قریب آ چکا ہے، اور 13 یا 14 دن کے بعد ہم اپنا یہ دوسرا تہوار انشاءاللہ منائیں گے۔ اس تہوار کو منانے کے وقت جو سب سے اہم کام ہم کرتے ہیں وہ ہم اپنی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کا جانور لاتے ہیں اور اس کو ذبح کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک بڑی آبادی ایسے لوگوں کی بھی ہے جو گوشت نہیں کھاتی، یا یہ کہہ لیجئے کہ جس کو ہمارا یہ تہوار پسند نہیں ہے۔ بڑے اعتراضات بھی ہوتے ہیں، ہر سال جب بقرعید کا تہوار آتا ہے بہت ساری باتیں بھی مسلمانوں کے تعلق سے بڑے ٹونٹ مارے جاتے ہیں، بڑے طنز مارے جاتے ہیں۔ اب میں اس پر بات نہیں کروں گا کہ قربانی سے سماج کو کیا فائدہ مل رہا ہے،
وہ جو قربانی کا جانور بیچنے والے غریب لوگ ہیں ان کی روزی روٹی کا کتنا فائدہ ہے، قربانی کے گوشت سے کتنے غریبوں کے پریواروں کو ایک بہترین غذا ملتی ہے، اس کام سے جڑے ہوئے جو قصائی لوگ ہیں، جو قصاب لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اس تہوار کے موقع پر ایک بہت بڑی ان کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ جو جانوروں کے چارہ بیچنے والے ہیں، جو بکریوں کے پتے بیچنے والے ہیں، ان کی روزی روٹی جڑی ہے۔ میں اس پر بات نہیں کروں گا، ایک سیدھی اور سمپل سی بات آپ یہ سمجھ لیجیے، قربانی کا جو تہوار ہم مناتے ہیں اور اللہ کے نام پہ ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں، یہ اسلام کے کانسیپٹ کا اعلان ہے۔ دنیا میں دو کانسیپٹ ہیں، ایک کانسیپٹ کیا ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو نان ویج مت کھاؤ، اللہ تک پہنچنا ہے تو شادی مت کرو، اللہ تک پہنچنا ہے تو عورت سے دور رہو، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو خواہشات کو دفن کر دو۔ اسلام اس کانسیپٹ کے خلاف ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جتنی نیچرل ڈیزائرز ہیں، جتنی فطری اور طبعی خواہشات ہیں، اسلام نے ہر خواہش کو ایک جائز لمٹ تک پورا کرنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہزاروں حلال جانور بنائے ہیں ہمارے کھانے، اور ہم قربانی کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کانسیپٹ کے خلاف ہیں جو یہ کہتا ہے اللہ والا بننا ہے تو شاکاہاری بن جاؤ، اللہ والا بننا ہے، رب تک پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے تو کسی جانور کی ہتیا مت کرو۔ ہم اسلام اس کانسیپٹ کے خلاف ہے میرے پیارے ساتھی۔ آپ بھارت کا اتہاس پڑھ کے دیکھیں، مہاویر کا اتہاس پڑھیں، گوتم بدھ کا اتہاس پڑھیں، ان لوگوں کی زندگیوں میں آپ کو ملے گا صاحب شاکاہاری بن جائیے، جنگلوں میں چلے جائیے، کٹیا بنا لیجیے۔ ہمارے نبی جو دین لے کے آئے، جو شریعت لے کے آئے، وہ شریعت اس کانسیپٹ کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی نے نکاح کیا، اور صرف نکاح کیا نہیں، اعلان کیا نکاح من سنتی۔ جنگل میں جا کر کے تپسیا کر کے اللہ کو راضی کرنا بکواس ہے۔ یہ اصل تپسیا یہ ہے، اصل محنت یہ ہے کہ آپ کی ایک بیوی ہو، آپ کے بچے ہوں، آپ بیوی کا حق بھی ادا کریں، بچوں کی تربیت بھی کریں، اور اس کے بعد آپ نماز کے لیے حاضر ہوں، اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ اصل تپسیا ہے۔ یہ کون سی تپسیا ہے؟ ذمہ داریوں کو چھوڑ دو، جنگل میں چلے جاؤ۔ تو قربانی کا تہوار اسلام کے کانسیپٹ کا اعلان ہے میرے پیارے ساتھی۔ قربانی کے اس تہوار کے موقع پر جب ہم قربانی کرتے ہیں تو پیارے نبی سے ایک دعا کا ثبوت ملتا ہے۔ اس دعا میں ایک جملہ ہم کہتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہم چلا تو رہے جانور کی چھری، جانور کی گردن پہ چھری چلا ہے، 20,000 کا، 25,000 کا، 50,000 کا جانور قربان کر رہے ہیں، مگر ہم اعلان کیا کر رہے ہیں؟ ہم انڈیکیٹ کیا کر رہے ہیں؟ ہم زبان سے اقرار کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ، میری نماز تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے، میرا جینا تیرے لیے، میرا یہ قربانی کی دعا میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ 25,000-50,000 کا جانور قربان کر دینا یہ نہیں ہے قربانی کا مقصد، یہ نہیں ہے عید الاضحیٰ کا مقصد۔ عید الاضحیٰ کا مقصد یہ ہے، عید الاضحیٰ کی روح یہ ہے، قربانی کی روح یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی پرائیورٹیز کیا ہے، آپ کی زندگی کی ترجیحات کیا ہیں، آپ کس کو مقدم کرتے ہیں۔ آپ دنیا میں دو گروپ ہیں، ایک اللہ والوں کا گروپ ہے، ایک شیطان کا گروپ ہے، جس کو قرآن نے حزب اللہ اور حزب الشیطان کہا ہے۔ آپ کون سے گروپ کے ساتھ ہیں؟ اگر زندگی کے کسی موڑ پر آپ اپنے نفس کے تقاضوں کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں، اپنی شہوت اور اپنی خواہشات کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیند قربان کر کے فجر کی نماز میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ ڈھکوسلا بند کر دیجئے، یہ اقرار بند کر دیجئے کہ میری زندگی اللہ کے لیے، میری موت اللہ کے لیے۔ ابراہیم خلیل اللہ جن کا نام ہم لیتے ہیں، صاحب ان کی سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں۔
آپ کو معلوم ہے ابراہیم خلیل اللہ کون تھے؟ دنیا میں اللہ کے کروڑوں بندے ہیں، ان کروڑوں بندوں میں اللہ تعالیٰ ابراہیم کو اپنا خلیل بناتا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کا مطلب جانتے ہیں؟ خلیل کا مطلب دوست نہیں ہوتا، خلیل کا مطلب یار نہیں ہوتا، خلیل کا مطلب چاہنے والا نہیں ہوتا، خلیل کا مطلب ہوتا ہے محبت کا آخری لیول، قربت کا آخری لیول، اس کے بعد کوئی تعلق اور محبت اور قربت کا کوئی اور لیول نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے۔ اللہ نے ابراہیم کا خلیل کہا۔ یہ درجہ ابراہیم کو کیوں ملا؟ قرآن کریم کو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیتوں پر غور کیجیے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، جو ابراہیم کے طریقے سے ہٹ جائے گا، جو ابراہیم کی ملت سے ہٹ جائے گا، وہ بے وقوف انسان ہوگا، وہ اسٹوپڈ ہوگا، وہ احمق ہوگا۔ کوئی عقل مند انسان ابراہیم کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ بہت بڑی بات ہے، ابراہیم کا طریقہ وہی چھوڑے گا جو بے وقوف ہوگا۔ کیوں؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم دنیا میں بھی ہمارے چنے ہوئے بندے تھے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ابراہیم کا نام نیک لوگوں میں شامل کیا جائے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں آدمی بڑا نام کما رہا ہے، آخرت میں اس کی ویلیو زیرو ہے۔ دنیا میں بڑی دھن دولت اس کو مل گیا، بڑا پیسہ مل گیا، بڑا نام مل گیا، بڑی اچھی باڈی مل گئی، بڑی اچھی پرسنالٹی مل گئی، بڑی اچھی بیوی مل گئی، بڑا اچھا مکان، سب مل گیا۔ آپ کی آخرت میں ویلیو کیا ہے؟ یہ اللہ کیا میٹر کرتا ہے۔ ابراہیم وہ ہیں جن کو دنیا میں بھی عزت ملی اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ دنیا میں اتنی عزت ملی کہ دنیا کی 2/3 آبادی ابراہیم سے محبت کرتی ہے۔ مسلمان تو کرتے ہی کرتے ہیں، یہودی بھی ابراہیم کی بہت عزت کرتے ہیں، وہ ان کو اپنا فور فادر مانتے ہیں، اپنے آپ کو ان کی اولاد مانتے ہیں۔ یہودی، عیسائی، عیسیٰ مسیح کے ماننے والے، وہ بھی حضرت ابراہیم کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ مانتے ہیں، ان کے آباء و اجداد میں سے مانتے ہیں، مریم کے آباء و اجداد میں سے مانتے ہیں۔ ابراہیم کی عزت وہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، ابراہیم کے ساتھ سب سے گہرا تعلق اگر کسی کا ہے تو مسلمان کا ہے، کیونکہ ابراہیم کی توحید پر قائم ہے۔ ابراہیم کی زندگی کی خاص بات کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم تو وہ انسان ہے جب اللہ نے ان سے کہا اے ابراہیم تو ہمارے حکم کے آگے سبمیشن کر دے، سرنڈر کر دے، ہمارے حکم کے آگے تو جھک جا، ہمارے حکم کو تم مان لے۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے کبھی چوں چرا نہ کیا، کبھی اگر مگر نہ کیا، کبھی کوئی بہانہ نہ بنایا، کبھی کوئی ایکسکیوز نہ بنایا۔ ہم اور آپ غور کریں اپنی زندگی، یہی مسجد تھی، رمضان کا مہینہ تھا، مسجد کی حالت کیا تھی، نمازیوں کی تعداد کیا تھی؟ اور صرف اس ایک مسجد کا معاملہ نہیں ہے، ہماری اکثر مسجدیں رمضان میں نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ فجر کی نماز میں بھی ہم پہلے آ جاتے تھے، فجر پڑھ کے جا کے سوتے تھے، اور آج حالات یہ ہیں، فجر کی نماز میں 2-4 بوڑھے آ کر کے مسجد کو آباد کیے ہیں، بیچارے جوانوں کے پاس فرصت نہیں ہے مسجد میں آنے کی۔ ہم بدعمل لوگ ہیں، ہم بے عمل لوگ ہیں، ہماری زندگی میں نہ اللہ ہے، نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ دین ہے۔ قربانی کر رہے ہیں صاحب، ہم جانور خرید کے لا رہے ہیں اور اللہ کے نام لے کے ذبح کر رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں ابراہیم کی سیرت نہیں ہے، ابراہیم کے جیسا قربانی کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ قربانی کرنے کا جو ہم کام کر رہے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی میں ہم یہ قربانی کر کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا بس اپنے آپ کو ایک تسلی دے رہے ہیں، ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں۔ ابراہیم وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کے حکم کے آگے جھک جانے والے تھے۔ اللہ نے کہا جھک جا، ابراہیم جھک گئے۔
ابراہیم پیدا ہوئے ایک ایسے گھر میں جہاں بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ ابراہیم کا اپنا باپ بتوں کا بہت بڑا پجاری تھا، بتوں کو بنانے والا تھا۔ ابراہیم نے جب آنکھیں کھولی، اللہ نے توحید کی دولت سے نوازا۔ ابراہیم نے اپنے اوپر سب سے پہلی رسپانسبلٹی یہ سمجھی کہ اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی۔ اب باپ کا درجہ بھی دیکھنا ہے، باپ کا مقام بھی دیکھنا ہے، اور باپ کو توحید کا پاڑھ بھی پڑھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے یہاں بچے 4 کتابیں پڑھ لیں، 4 ڈگریاں حاصل کر لیں، 4 پیسے کما لیں، تو سب سے پہلے اونچی آواز سے اپنے باپ سے بات کرتے ہیں، اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، تو بڑا قابل ہو گیا، بڑا علامہ بن گیا، بڑے پیسے والا بن گیا، باپ کا باپ بن گیا، ماں کا تو ماں کے آگے زبان چلانے لگا۔ ابراہیم نے ہمیں سبق دیا، آپ جتنے بھی صحیح ہیں اور ماں باپ جتنے بھی غلط ہیں، تب بھی وہ آپ کی ماں ہے، وہ آپ کے باپ ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام ان کے غلط ہونے کی وجہ سے ختم نہیں ہو جائے گا۔ ابراہیم کا باپ مشرک ہے نا، ابراہیم اپنے مشرک باپ کو توحید کی دعوت دیتے۔ اللہ اللہ، کیا انداز ہے! کبھی موقع ملے، جمعہ کا خطبہ ہے، بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے، میں بہت تفصیل سے روشنی نہیں ڈالوں گا، کبھی موقع ملے سورہ مریم کی تلاوت کیجئے، اس کا ترجمہ دیکھیے، کیا انداز ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا۔ 5 منٹ کی گفتگو میں ابراہیم اپنے باپ کو 5 بار ابا جان ابا جان ابا جان کہہ کے بات کر رہے ہیں۔ اے ابا جان، کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو سن نہیں سکتی، جو دیکھ نہیں سکتی، جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ ابا جان، بات مان لیجئے میری، شیطان کا ساتھ نہ دیجیے، شیطان آپ کو جہنم میں لے کے چلا جائے گا، شیطان کی بات نہ مانیے۔ اللہ اکبر۔ توحید کی دعوت دے رہے ابراہیم، اور انداز کتنا پیارا ہے۔ سبق یہ ملا میرے نوجوانوں، آپ کا عقیدہ صحیح ہے، آپ کا منہج صحیح ہے، آپ توحید پر ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بدتمیزی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بد اخلاقی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ آپ جس کی چاہیں عزت بکھیر دیں، جس کے ساتھ چاہیں بدتمیزی کر لیں، تب میرا عقیدہ صحیح ہے، میرا منہج صحیح ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، آپ کا منہج صحیح ہے، تو آپ کا اخلاق بھی صحیح ہونا چاہیے، آپ کا بیہیویئر بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ابراہیم نے ہمیں یہ سبق بھی دیا میرے ساتھ، اتنے پیار سے باپ کو سمجھایا، باپ نے اتنے ہی غصے میں جواب دیا۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم، کیا بات کرتا ہے تو؟ میرے معبودوں کے خلاف بات کرتا ہے، میرے خداؤں کے خلاف بات کرتا ہے، نکل جائے میرے گھر سے، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں۔ اللہ اکبر۔ ایک بیٹے کے لیے سب سے تکلیف دہ وقت ہوتا ہے جب باپ تعلق توڑ دے، جب باپ خود سے دور کر دے۔ ابراہیم نے زندگی کی پہلی قربانی یہ دی ہے، اپنے باپ کا گھر چھوڑا ہے اللہ کی توحید۔ آسان تو نہیں ہوتا باپ سے دور ہو جانا، جن کے باپ زندہ ہیں اللہ باپ کا سایہ قائم رکھے۔ باپ زندہ ہوتے ہیں، اولاد کو بہت سارے مسئلے مسائل کی خبر تک نہیں ہوتی، باپ کے مرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ مسئلہ بھی تھا، یہ پرابلم بھی تھی، یہ سمسیا بھی تھی۔ باپ بہت بڑی دیوار بن کے کھڑا رہتا ہے اپنے بچوں کو۔ یا اللہ کی توحید کے لیے ابراہیم نے باپ کو چھوڑا تھا۔ اور یہاں پیارے نبی کی ایک حدیث یاد کیجیے، پیارے نبی نے فرمایا تھا جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ ابراہیم نے اپنے باپ کو چھوڑا اللہ کی توحید کے لیے، اللہ نے نبیوں کا باپ بنا دیا، اللہ نے اسماعیل کا باپ بنایا، اسحاق کا باپ بنایا، یعقوب کا دادا بنایا، یوسف کا پردادا بنایا، موسیٰ کا باپ بنایا، سلیمان کا باپ بنایا، داؤد کا، جتنے نبی آئے ابراہیم کے بعد سب ان کی نسل میں سے آئے۔
اور جب اللہ نے اپنا آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے آئے، وہ بھی حضرت اسماعیل کی نسل میں سے آئے۔ ابراہیم نے باپ کو چھوڑا تھا اللہ کی توحید کے لیے، اللہ نے نبیوں کا باپ بنا دیا۔ اب باپ سے تو مایوس ہو گئے، قوم کو تبلیغ کرنے لگے، قوم کو توحید بتانے لگے۔ پتھر کے بتوں کی عبادت کرتی تھی قوم، ان کی اوقات بتانے لگے، ان کی حیثیت بتانے لگے۔ اور ایک دن بڑے غصے میں، بڑے جلال میں کہا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے ان پتھر کے بتوں کا وہ حال کروں گا کہ تم یاد رکھو۔ ایک دن قوم کا کوئی میلہ تھا، کوئی تہوار تھا، پوری قوم تہوار منا رہی تھی، میلے میں گئی ہوئی تھی۔ ابراہیم آئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا، بڑے والے بت کو چھوڑ کے باقی سب کو توڑ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، چورا چورا کر دیا۔ قوم کے لوگ تہوار سے واپس آئے، اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھی، ارے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے، بہت بڑا ظالم ہے وہ۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ان بتوں کی برائی کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا ابراہیم پوری قوم سے چیلنج، پوری قوم کو چیلنج کر رہے ہیں، پوری قوم سے ٹکر لے رہے ہیں، اپنی مشرک قوم کے خلاف اکیلے کھڑے ہیں ابراہیم۔ اور اس وقت وہ نوجوان تھے، 18 سال کے مان لیجئے، 20 سال کے مان لیجئے، 22 سال کے مان لیجئے، نوجوان تھے۔ اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بت بنانے والے کبھی نہ بننا، بت پوجنے والے کبھی نہ بننا، بت پرستی کو پروموٹ کرنے والے کبھی نہ بننا، بننا تو بت شکن بننا۔ ابراہیم کی سنت بت شکن بننا ہے، بت فروش بننا نہیں ہے، بت بنانے والا بننا نہیں ہے، بتوں کی عبادت کرنے والا بننا نہیں۔ میرے نوجوانوں، آپ کی جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ یہ حرام ریلیشن شپ، یہ سوشل میڈیا کا ناجائز استعمال، یہ فیس بک کی ریلز، یہ انسٹاگرام کے بیہودہ ویڈیوز، ان میں آپ کی راتیں گزر رہی ہیں، ان میں آپ کے دن گزر رہے ہیں۔ کہاں آپ ہیں اور کہاں ابراہیم خلیل اللہ ہیں؟ وہ اپنی جوانی کے دن اور رات اللہ کی توحید کی چنتا میں، اللہ کی توحید کو پھیلانے کی چنتا میں گزار رہے ہیں، اور اتنا بڑا رسک لیا، اپنی قوم کے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ قوم کے لوگوں نے بلاؤ ابراہیم کو، ابراہیم کو بلایا گیا، ابراہیم کو سب کے سامنے بلایا گیا۔ کیا تم نے توڑا ہے ہمارے بتوں کو؟ بتاؤ، تمہاری حرکت ہے یہ۔ ابراہیم نے انکار نہیں کیا کہ میں نے نہیں توڑا ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا ارے دیکھ نہیں رہے بڑے والے حضرت موجود ہیں، انہوں نے توڑا ہوگا، ان سے پوچھ لو۔ تھوڑی دیر کے لیے قوم کے لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کے آگے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، جن کو خدا مانتے ہیں، جن کو رب مانتے ہیں، یہ تو بیچارے بول بھی نہیں سکتے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم اچھی طریقے سے جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ قال اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کہا بس یہی کہلوانا تھا تمہاری زبان سے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تمہاری مت ماری گئی ہے، لعنت ہے تمہاری عقل پر، تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو سن نہیں سکتی، جو دیکھ نہیں سکتی، جو بول نہیں سکتی۔ وہ تمہاری بگڑی بنا دیں گے، تمہیں اولاد دے دیں گے، تمہیں بیماری سے شفا دے دیں گے۔ آج وہی کام مسلمان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ جو اللہ کے یہاں چلے گئے، انتقال ہو گیا، ان کے جانے کے بعد ان ولیوں اور ان اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر آج مسلمان سجدہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ ان کے آگے ہاتھ پھیلائے رہا ہے کہ نہیں پھیلا رہا؟ ارے جو اللہ کے یہاں چلے گئے وہ آپ کی بگڑی بنائیں گے، وہ آپ کو اولاد دیں گے۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی بھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ان کو آکسیجن دینے والا اللہ تھا۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ان کے دل کو دھڑکانے والا اللہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر پہ جاتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تم نے ان کو مشکل کشا بنا ڈالا، تم نے ان کو غوث اعظم بنا ڈالا، تم نے ان کو غریب نواز بنا ڈالا۔ مسلمانوں، سب سے پہلے تو توحید پہ تم نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ آج غیروں سے شکایت نہیں ہے، ہماری پونجی توحید تھی، آج توحید کو ہم لٹوا کے ہم جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قربانی کا تہوار ہمیں توحید کا سبق بھی دیتا ہے، ابراہیم کی زندگی ہمیں توحید کا سبق بھی دیتی ہے۔
کیا افسوس ہے تمہاری عقل پہ، ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہاری بات سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ اب قوم کے لوگوں نے دھمکی دی، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہا ایک کام کرو، اس کو جلا ڈالو، بڑی بدتمیزی کر رہا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، بڑا گستاخی کر رہا ہے، جلا دو اس کو۔ چنانچہ ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ تیار کی گئی، اور ایسی آگ تیار کی گئی، بہت بڑی آگ، جلانے کے لیے تو تھوڑی سی آگ بھی کافی تھی، مگر ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی، پورا قبیلہ جلایا جا سکتا تھا، پورا خاندان جلایا جا سکتا تھا۔ کسی عورت کا بچہ بیمار ہوتا تھا، وہ منت مانتی تھی، میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم کی آگ میں اتنی لکڑیاں دوں گی، اتنی بڑی آگ جلائی گئی۔ آگ تیار ہو گئی، ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا نمبر آیا۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے پہلے کپڑا اتار لیا گیا تاکہ آگ جلدی سے ان کے بدن کو جلا دے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم، تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری اللہ سے محبت کا کیا کہنا، تیرے استقامت کا کیا کہنا۔ ابراہیم کے بدن سے کپڑا اتار لیا گیا اور ابراہیم کو ننگا کر کے اس آگ میں ڈالا گیا۔ نہ ابراہیم کی پیشانی پہ کوئی بل ہے، نہ چہرے پہ کوئی گھبراہٹ ہے، نہ آنکھوں میں کوئی آنسو ہے، نہ مستقبل کی کوئی فکر ہے، نہ ماضی کا کوئی غم ہے، نہ بیوی بچوں کی کوئی چنتا ہے۔ زبان پر ایک ہی جملہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور میرے اللہ سے بہترین کوئی مددگار نہیں۔ ابراہیم، ہندوستان کے مسلمانوں تمہیں یہ سبق دے رہے ہیں، تمہارا بھروسہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے۔ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، مگر تمہاری توحید اگر پکی ہو جائے تو آگ تمہیں نہیں جلائے گی۔ اللہ کی ذات پر جب مکمل یقین کے ساتھ ابراہیم آگ میں گئے تو اللہ نے آج ہواؤں کو نہیں بھیجا، اللہ نے بارش کو نہیں بھیجا، آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ صرف ٹھنڈی کہہ دیتے تو ہو سکتا ہے ٹیمپریچر اتنا لو ہو جاتا کہ ٹھنڈک میں ابراہیم سروائیو نہ کر پاتے، تو کہا ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے، اور ابراہیم اس آگ سے صحیح سلامت نکل آئے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کا خطبہ ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک آخری بات، ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا جو امتحان تھا، جب اللہ نے اسماعیل کی شکل میں ان کو بڑھاپے میں ایک اولاد سے نوازا، اور ابراہیم اپنے بیوی بچے کو جب مکہ کی بے آب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے، تو اماں ہاجرہ نے بس اتنا پوچھا تھا اپنے شوہر سے، الی من تترکنا، اے میرے سرتاج، اس بے آب ہو گیا سرزمین میں اپنی جوان بیوی کو اور اپنے معصوم بچے کو کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ شوہر نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو ہاجرہ نے پھر کہا اللہ امرک بہذا، کہیں ایسا تو نہیں یہ اللہ کا امتحان ہے، یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم نے سر ہلایا، ہائے میری بیوی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہائے، ہم بڑے نیک ہوتے ہیں، ہمارے بچے نیک نہیں ہوتے، ہماری بیویاں دیندار نہیں ہوتی، ہم نمازی ہوتے ہیں، ہماری عورتیں بے حیائی کرتی ہیں، ہم تہجد گزار ہوتے ہیں، ہمارے لڑکے لڑکیاں غلط کام کرتے ہیں، مگر ابراہیم تو نے کیسی تربیت کی تھی اپنی بیوی کی، تو نے کیسی تربیت کی تھی اپنے بچے کی کہ تو بھی بے مثال، تیری بیوی بھی بے مثال، تیرے بچے بھی بے مثال۔ ہاجرہ نے جواب دیا، اے میرے سرتاج، اگر یہ اللہ کا حکم ہے اذن لا یضیعن اللہ ابدا، آپ شوق سے چلے جائیے، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب ابراہیم اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے چلے گئے اور پانی ختم ہو گیا اور کھجوریں ختم ہو گئیں، تو اماں ہاجرہ نے کبھی صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے دور تک نظر دوڑائی، کوئی انسان نظر آ جائے، میرے بچے کے لیے دودھ کا انتظام ہو جائے، پانی کا انتظام ہو جائے۔ کبھی صفا سے چل کے مروہ آئیں، کبھی مروہ سے صفا گئیں، 7 چکر لگائے تھے اس عورت نے، اللہ کی اس بندی نے، اور اللہ نے اس عورت کے اس عمل کو ایسا قبول کر لیا کہ قیامت تک کے حاجیوں کو اور قیامت تک کے عمرہ کرنے والوں کو حکم دے دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جب تک میری بندی ہاجرہ کی سنت پر عمل نہ کرو گے،
جب تک صفا اور مروہ کے ساتھ چکر نہ لگاؤ گے نہ تمہارا حج قبول ہوگا نہ تمہارا عمرہ قبول ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے؟ ارے اسلام نے عورت کو یہی مقام دیا ہے کہ ہزاروں برس پہلے ایک عورت نے صفا مروہ کے ساتھ چکر لگائے تھے، اللہ نے اسے حج اور عمرہ کا ایک رکن بنا دیا، ایک حصہ بنا دیا۔ میرے پیارے ساتھی، ابراہیم کا وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں پلا بڑھا، اور جب وہ بچہ جوانی کی دہلیز پر پہنچا، جب ٹین ایجر ہو گیا، 13-14 سال کا ہو گیا، تو ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان آ گیا۔ ابراہیم کو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم فلسطین میں رہتے تھے، بچہ مکہ میں رہتا تھا۔ فلسطین سے سفر کر کے مکہ آئے، بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور بیٹے کے سامنے ڈائریکٹ جو بات تھی بول دی۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بچے، تیرے باپ نے خواب دیکھا ہے کہ تیرا باپ تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہے۔ میرے بچے، تیری کیا رائے ہے؟ کیا واقعی میں ابراہیم اپنے بچے کی رائے لینا چاہتے تھے؟ نہیں، ابراہیم رائے نہیں لینا چاہتے تھے۔ عام طور سے بچے جب باپ کے بغیر رہتے ہیں، اکیلی ماں پالتی ہے، تو بچے بگڑ جاتے ہیں۔ باپ کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ ہماری روزی روٹی کے مسئلے ہوتے ہیں، ہمیں سے بہت سارے لوگ گلف میں کام کرتے ہیں، سعودی میں کام کرتے ہیں، اللہ حفاظت کرے، ورنہ عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب باپ باہر رہتا ہے اور اکیلی ماں بچوں کو پالتی ہے تو بچوں کی تربیت کا حق ادا نہیں ہو پاتا، بچے عام طور سے بگڑ جاتے ہیں، غلط صحبت اور غلط سنگت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم یہ دیکھنا چاہتے تھے میری بیوی نے کیسی تربیت کی ہے اسماعیل کی۔ بیٹے نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا صبر کر لے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ ہاجرہ کی تربیت کا کمال تھا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، قربانی کا یہ تہوار صرف کلیجی اور گوشت کھانے کا سب نام نہیں ہے، قربانی کا یہ تہوار آپ کو سبق دیتا ہے کہ ہاجرہ کی سنت پر عمل کیجئے، بچوں کی تربیت کیجئے۔ ماحول بہت ہی خطرناک ہو رہا ہے، آپ کے بچے اگر آج موبائل کے رسیا ہو چکے ہیں تو یہ نیچرل بات ہے، لاکھوں انجینئر لگے ہوئے ہیں آپ کے بچوں کو موبائل کے ساتھ چپکانے کے لیے، ہزاروں لاکھوں انجینئر اور ڈیٹا بنانے والے کریئٹر وہ یوٹیوب پر ایسا ڈیٹا بنا رہے ہیں کہ آپ کا بچہ چھوڑ کے نہ جائے، وہ ایسا الگوریدم بنا رہے ہیں کہ آپ کا بچہ موبائل نہ چھوڑے۔ ایک ایسے دور میں جب آپ کو اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے، ان لاکھوں انجینئروں کی محنت کے خلاف آپ کو کھڑے ہونا ہے، ان لاکھوں ڈاٹا کریئٹر کی محنت اور ان کے بنائے ہوئے سسٹم کے خلاف آپ کو لڑنا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، بچوں کی تربیت آسان کام نہیں ہے، پیرنٹنگ آسان کام نہیں ہے، اور پیرنٹنگ کیسے کی جائے یہ ابراہیم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، یہ ہاجرہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے۔ عزیزوں، بزرگوں، جمعہ کا خطبہ تھا، تھوڑا سا میں نے وقت زیادہ لے لیا، موضوع بہت دلچسپ ہے اور موضوع اور بھی تفصیل چاہتا ہے۔ انشاءاللہ سیوان سے بڑا گہرا رشتہ ہے، پھر کبھی آنا ہوا اس موضوع پر ہم بات رکھیں گے۔ آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں، اس مسجد میں شیخ نعمان سلفی حفظہ اللہ جو اس مسجد کے امام و خطیب ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہر سنڈے کو یہاں پہ مغرب کی نماز کے بعد درس بھی ہوتا ہے، آپ حضرات اس درس میں بھی شرکت کریں۔ اس طریقے کی جو بھی دعوتی ایکٹیویٹیز ہیں، جو بھی دینی پروگرام ہیں، خود بھی شامل ہوں اور اپنی فیملی کو بھی شامل کرائیں۔ حالات بہت نازک ہیں، اپنے بال بچوں کی آخرت کی فکر کریں، ان کی کیریئر کے ساتھ، ان کی روزی روٹی کے ساتھ ان کی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ابراہیم کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ آنے والے عید الاضحیٰ میں اپنی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور ملک میں جہاں بھی ظالموں کا ظلم ہے، شریروں کا شر ہے، اللہ سب کی جان و مال کی، سب کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ ابھی ایک اپیل بھی آئی ہے، جناب قیام الدین صاحب کے بیٹے قطب الدین بختیار صاحب کا آج آپریشن ہے، آپ ان کے حق میں بھی دعا کریں اور تمام مریضوں کے حق میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ایمان پر ہمیں زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا